السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الاحزاب آیت نمبر 28 سے 35 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیبائش ہی چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر اچھے طریقے سے رخصت کر دوں۔ یہاں سے ایک بالکل نیا موضوع شروع ہوتا ہے۔ اموال غنیمت سے جب مسلمانوں میں کچھ آسودگی آ گئی تو ازواج مطہرات نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ زائد اخراجات کا مطالبہ کر دیا۔ حالات کے مطابق ان کا یہ مطالبہ کچھ ایسا ناجائز بھی نہیں تھا، کیونکہ سارے مسلمان مکے کے سب آسودہ ہو رہے تھے، مگر آپ کی طبیعت پر بیویوں کا یہ مطالبہ بہت سخت گزرا۔ آپ کی طبیعت پر یہ مطالبہ بہت شاق گزرا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنا پر 1 ماہ کے لیے اپنی بیویوں سے کنارہ کش رہنے کا ارادہ کر لیا۔ جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، حضرت جابر کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اجازت چاہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیویاں غمگین اور خاموش بیٹھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ دیکھو، یہ میرے گرد بیٹھی خرچ کا مطالبہ کر رہی ہیں، یعنی زیادہ خرچ مانگ رہی ہیں، زیادہ کی متمنی ہیں اور زیادہ اپنا خرچہ مانگ رہی ہیں، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی، بخاری۔ اور اس علیحدگی کو ایلا کہتے ہیں، ایلا جو آپ سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی بنی امیہ بن زید کے گاؤں میں، جو مدینے کے بالائی دیہات میں سے ایک گاؤں ہے، وہاں رہا کرتے اور باری باری ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ آتا اور ایک دن میں۔ جب میں آتا تو اس دن کی ساری وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی اس کو بتاتا، اور جس دن وہ آتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا۔ ایک دن میرا انصاری ساتھی اپنی باری کے دن آیا تو واپس آ کر زور سے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگا، عمر ہے؟ میں گھبرا کر باہر آیا تو کہنے لگا، آج ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ میں فوراً حفصہ کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھی، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے ایک انصاری ہمسائے نے ایک دن خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں کہتے ہیں حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صاحبہ تھی، کہتے ہیں کہ میں حفصہ کے پاس آیا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی، میں نہیں جانتی، اور وہ اس جھروکے میں اس کمرے میں الگ ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ میں وہاں سے مسجد میں چلا گیا اور اسود، دربان کا نام تھا، اسود اس سے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اندر آنے کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرو۔ لڑکا اندر گیا، پھر باہر آ کر کہنے لگا، میں نے آپ کا ذکر کیا تھا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہتے ہیں میں پھر مسجد کی طرف چلا گیا، لوگ وہاں ممبر کے ارد گرد بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا مگر مجھ پر پھر وہی فکر غالب آ گئی اور میں اسی فکر میں دوبارہ اٹھا۔ میں لڑکے کے پاس آیا
اور کہا عمر کے لیے اجازت حاصل کرو، اجازت طلب کرو۔ لڑکا اندر گیا، پھر اس نے باہر آ کر مجھے کہا میں نے آپ کا ذکر کیا تھا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہتے ہیں میں پھر مسجد میں آیا اور بیٹھ گیا اور مجھ پر وہی فکر لگی ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہیں اور آپ نے اکیلے میں تنہائی میں کمرے میں پناہ پکڑ لی ہے۔ کہتے ہیں میں پھر اٹھا اور لڑکے کے پاس آیا اور کہا کہ عمر کے لیے اجازت طلب کرو۔ لڑکا اندر گیا، پھر باہر آ کر کہنے لگا میں نے آپ کا ذکر کیا ہے لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میں وہاں سے لوٹ آیا تو اس وقت لڑکے نے مجھے پکارا، مجھ کو آواز دی اور کہا آ جاؤ، تمہارے لیے اجازت مل گئی ہے۔ میں اندر گیا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوؤں میں بوریے کے نشان پڑے ہوئے تھے یعنی کمر کے پاس بوریے کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں۔ میں نے اللہ اکبر زور سے پکارا، پھر کہا یا رسول اللہ آپ دیکھیے ہم قریشی لوگ اپنی عورتوں کو دبا کر رکھتے تھے، پھر جب ہم مدینہ میں آئے تو ایسے لوگ دیکھے جنہیں ان کی بیویاں دبا کر رکھتی ہیں، ہماری عورتیں بھی ان کی عادت سیکھنے لگی۔ میں ایک دن اپنی بیوی پر ناراض ہوا تو وہ مجھے جواب دینے لگی جو مجھے بہت ہی برا لگا، تو وہ کہنے لگی برا کیوں مانتے ہو، برا کیوں مناتے ہو؟ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہیں اور کئی تو رات تک خفا بھی رہتی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے حفصہ سے پوچھا کیا تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں، اور ہم میں سے کوئی تو رات بھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خفا بھی رہتی ہے، ناراض بھی رہتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا تم میں سے جس نے یہ کام کیا وہ نامراد ہو گئی، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی مول لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خفا رہی وہ نامراد ہو گئی اور نقصان اٹھایا۔ کیا تم اس بات سے ڈرتی نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ بھی ان سے ناراض ہو جائے گا اور وہ تباہ اور برباد ہو جائے گی؟ اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، پھر اپنی بیٹی حفصہ سے کہا حفصہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی جواب مت دیا کرو اور نہ ہی ان سے کچھ ایسا مطالبہ کرو، بلکہ جو تم چاہو مجھ سے مانگ لیا کرو، جو چاہتی ہو مجھ سے مانگ لیا کرو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی مطالبہ مت کیا کرو اور کسی دھوکے میں مت رہنا، کیونکہ تمہاری ساتھی عائشہ تم سے خوبصورت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتی بیوی ہے۔ اس بات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ مسکرائے، پھر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا جی بہلاؤں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے اس گھر میں کچھ بھی نظر نہیں آیا بجز 3 چمڑوں کے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کی امت کو کشادگی بخش دے، یعنی رزق و دولت سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ نے روم اور فارس کو کشادگی دی ہے، مال و دولت دیا ہوا ہے، حالانکہ وہ اس کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ یہ سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا خطاب کے بیٹے کیا تم ابھی تک شک میں پڑے ہوئے ہو؟ ان لوگوں کو تو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی مل گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر آیت نازل فرمائی، حکم دیا اور قسم کے کفارے کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب 29 دن گزر گئے تو نبی علیہ السلام ہمارے پاس آئے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا۔ اس آیت کو آیت تخیر، اللہ تعالیٰ نے آیت تخیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آیت میں مکمل اختیار دیا تھا کہ آپ چاہیں تو ایسی اجتماعی طور پر خرچ کے اضافے کا مطالبہ کرنے اور اس طرح دباؤ ڈالنے والی بیویوں کو طلاق دے کر فارغ کر دیں، اور چاہیں تو ان کو اپنے پاس رکھ لیں، بشرط یہ کہ آئندہ وہ آپ کو اس سلسلے میں پریشان نہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 ماہ کے ایلا
بیویوں سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایلا یعنی بیویوں سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ 29 دن گزرنے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد کے بالا خانے سے واپس اپنے گھر تشریف لائے۔ سب سے پہلے آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کے گھر آئے۔ پھر جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس اختیار کو استعمال کیا وہ اس طرح سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ اپنی بیویوں کو اختیار دیجیے، خواہ وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہیں تو رہ سکتی ہیں اور طلاق لینا چاہیں تو طلاق لے لیں، تو آپ نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا۔ کہتی ہیں آپ نے فرمایا عائشہ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں مگر تم اس میں جلدی مت کرنا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ بات خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونے کا کبھی بھی مشورہ نہیں دیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہاں تک آپ نے آیت پڑھ کر سنائی۔ میں نے کہا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے کیا مشورہ کروں گی؟ مجھے اپنے والدین سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو خود اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی بھلائی چاہتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات دوسری بیویوں سے پوچھی تو سب نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ نے جواب دیا تھا۔ بخاری کتاب التفسیر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں 1 ماہ کے لیے جا رہا ہوں اور آج 29 دن ہوئے ہیں، آپ 29 دن میں واپس آ گئے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے بتایا کہ مہینہ 30 دن کا بھی ہوتا ہے اور 29 دن کا بھی، گویا وہ مہینہ 29 دن کا تھا۔ بخاری۔ آگے ارشاد ربانی ہے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ نبی کی بیویوں کا مقام عام عورتوں سے بہت بلند ہے کیونکہ وہ امہات المومنین ہیں۔ جس طرح نبی کی ذات مومنوں کے لیے نمونہ ہے، اسی طرح نبی کا گھر اور ان کی بیویاں بھی سب کے لیے نمونہ ہیں۔ اگر نبی کی بیوی کوئی غلطی کرتی ہے تو اس کو اپنی ہی غلطی کی سزا نہیں ملے گی بلکہ اس کی اقتداء میں ان کے پیچھے لگ کر ان کی اتباع کر کے جو لوگ بھی وہ غلطی کریں گے ان سب کی سزا سے ان کو بھی حصہ دیا جائے گا، ان کو بھی ان کی غلطی کا بدلہ ان کو بھی دیا جائے گا۔ لہذا اس کی سزا عام لوگوں کی سزا سے، ان کی سزا عام لوگوں کی سزا سے دگنی بلکہ بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاحشۃ مبینہ سے مراد زنا ہے اور یہ بفرض تسلیم ہے، جس طرح اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا صدور، شرک کرنا ممکن نہیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے زنا کا ارتکاب ممکن ہی نہیں، اور یہ انداز خطاب تاکید مزید کے طور پر اختیار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ اگر تم کوئی برا کام کرو تو تمہیں نبی کی بیویاں سمجھ کر چھوڑ دیا جائے، بلکہ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہوگا کہ تمہیں دوسروں سے دگنی سزا دیا جائے، جیسا کہ فرمایا لہا العضاف ضعفین، تمہیں دوسروں سے دگنی سزا دی جائے، اور اللہ اس پر بڑی قدرت، پوری قدرت رکھتا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ
وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن جائے اور نیک عمل کرے تو ہم اسے اجر بھی دگنا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر کے رکھی ہے۔ اسی طرح اگر تم میں سے کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن جائے تو اسے اجر بھی دگنا ملے گا۔ یہاں تک تو ایک اصولی معاملہ تھا کہ بروں کے گناہوں کا بدلہ بھی دگنا اور اچھے اعمال کا ثواب بھی دگنا ہو، اور رزق کریم میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور رزق کریم میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ ازواج النبی کا اصل مطالبہ خرچ میں اضافے کا تھا، یعنی خرچ میں اضافے کا تھا، یعنی جو وہ خرچ لیتی تھی اس میں وہ اضافہ چاہتی تھی کہ انہیں بھی اب کھانے اور پہننے کو پہلے سے بہتر ملنا چاہیے۔ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ آج دنیا میں اگر تم اس معاملے میں نبی کو پریشان نہیں کرو گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں کرو گی، اور جو مل گیا ہے اس پر قانع اور صابر و شاکر رہو گی، تو اس کے بدلے ہم نے تمہارے لیے بہت ہی شاندار رزق تیار کر کے رکھا ہے۔ پچھلی 2 آیات سے دراصل معاشرے سے فواحش کی تطہیر کا پروگرام دیا جا رہا ہے۔ اس کے آغاز میں 2 باتوں کو خاص طور پر ملحوظ رکھا گیا۔ ایک تو اس کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے کیا گیا، دوسرے سب سے پہلے فاحشہ مبینہ یعنی زنا کا ذکر کر دیا گیا۔ اس کے بعد اب زنا کے سد باب کے احکام کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں پہلے یہ خاص طور پر وضاحت کر دی گئی کہ تمہارا معاملہ عام عورتوں کا سا نہیں ہے، یعنی تم عام عورتوں کے جیسی نہیں ہو، بلکہ تمہارے کردار کے نتائج بڑے دور رس ہیں، لہذا تمہیں پوری طرح ان احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ تمہارے ہر عمل کو لوگ حجت سمجھیں گے اور بطور حجت ہی پیش کریں گے۔ آگے ارشاد ربانی ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو کسی نامحرم سے دبی زبان سے بات نہ کرو، ورنہ جس شخص کے دل میں روگ ہے وہ کوئی غلط توقع لگا بیٹھے گا، لہذا صاف اور سیدھی بات کرو۔ جنگ احزاب سے پہلے تک عرب معاشرے کا یہ حال تھا کہ مسلمان عورتیں بھی اپنی پوری زینت اور میک اپ کے ساتھ بے حجاب پھرتی تھیں۔ مسلم گھرانوں میں بھی غیر مردوں کے داخلے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ ازواج مطہرات بھی اسی طرح گھروں سے باہر آیا جایا کرتی تھی جیسے دوسری عورتیں۔ اس بے حجابانہ معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے غیر مرد اور غیر عورت کی باہمی گفتگو اور آواز پر پابندی لگائی گئی، اور اس حکم میں مخاطب نبیوں کی بیویوں کو بالخصوص اس لیے کیا گیا کہ ان سے بھی لوگوں کو مسائل پوچھنے کی ضرورت پیش آتی رہتی تھی، چنانچہ انہیں حکم دیا گیا کہ ان کی آواز شیرین اور لوچدار ہونے کے بجائے روکھی اور معقول حد تک بلند ہونی چاہیے۔ دبی زبان میں ہرگز بات نہ کی جائے جو نرم گوشہ لیے ہوئے ہو۔ لوچدار اور شیرین آواز بذات خود دل کا ایک مرض ہے، پھر اگر مخاطب کے دل میں پہلے سے ہی اس قسم کا روگ موجود ہو تو صرف اسی لذیذ گفتگو سے کئی غلط قسم کے خیالات اور تصورات دل میں جمانا شروع کر دے گا، اگرچہ ربط مضمون کے لحاظ سے اس کا مطلب وہی ہے جو پہلے بیان ہوا، تاہم یہ حکم عام ہے، اور عورت کی آواز پر اصل پابندی یہ ہے کہ غیر مرد اس کی آواز نہ سننے پائیں، نیز اس کی آواز میں نرمی، لوچ، بانکپن اور شیرینی نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت اذان نہیں کہہ سکتی، یا جماعت کی نماز میں اگر امام غلطی کر جائے تو وہ نہ سبحان اللہ کہہ سکتی ہے
اور نہ ہی لقمہ دے سکتی ہے یعنی جواب دے سکتی ہے، بلکہ اس کے لیے تصفیق یعنی تالی کا حکم ہے۔ اپنے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ مار کر آواز پیدا کرنے سے ان کو متنبہ کرے کہ آپ نے غلط پڑھا ہے یا بھول گئے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو۔ قرن کو اگر مادہ قاف را سے مشتق قرار دیا جائے تو اس کا معنی وہی ہے جو ترجمے سے ظاہر ہے، اور اگر اس کا مادہ واو قاف را سمجھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گھروں میں وقار کے ساتھ رہا کرو۔ مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے، یعنی عورت کا دائرہ عمل اس کا گھر ہے۔ گویا اس آیت کی رو سے گھروں سے باہر آزادانہ آنے جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عورتوں کا اور بالخصوص ازواج النبی کا، امہات المومنین کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا گھر سے باہر بے حجاب نکلنا بہت شاق گزرتا تھا۔ چنانچہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آپ اپنی بیویوں کو پردے میں رکھیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بات پر کوئی بھی توجہ نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اکثر رات کو باہر نکلا کرتی اور رفع حاجت کے لیے مناسک کی طرف جاتی تھیں۔ ایک رات حضرت سودا رضی اللہ عنہ بنت زمعہ جو قد کی لمبی تھی گھر سے نکلی تو حضرت عمر لوگوں میں بیٹھے بیٹھے ہی کہنے لگے سودا ہم نے تجھ کو پہچان لیا۔ حضرت عمر نے اس توقع پر یہ بات کی کہ کسی طرح جلد پردے کا حکم نازل ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل فرمائی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات حضرت عمر کے منہ سے سنی تو گھر میں آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا میں ضرورت سے باہر نکلی تھی لیکن عمر نے ایسی گفتگو کی۔ اس وقت آپ میرے گھر میں تھے اور رات کو بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، ایک ہڈی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ اسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا شروع ہوئی، پھر وحی کی حالت موقوف ہو گئی، بند ہو گئی، اور ہڈی اسی طرح آپ کے ہاتھ میں تھی جسے آپ نے ہاتھ سے رکھا نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم عورتوں کو ضرورت سے باہر نکلنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی جب ضرورت ہو ضرورت کے مطابق گھر سے باہر عورت نکل سکتی ہے۔ بخاری۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ عورتوں کے باہر نکلنے پر مکمل پابندی لگ جائے۔ وحی الہی نے عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی تو لگا دی جیسا کہ حضرت عمر چاہتے تھے، مگر مکمل پابندی نہیں لگائی، بلکہ کہا ضرورت کے وقت عورتوں کو گھر سے باہر جانے کی اجازت دے دینی چاہیے۔ اجازت مل گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ عورتوں کی وہ ضروریات کیا ہو سکتی ہیں جن کی بنا پر وہ گھر سے نکل سکتی ہیں؟ وہ ضروریات یہ ہیں فریضہ حج کی ادائیگی، نماز کے لیے مسجد یا عیدگاہ میں جانا، اپنے اقارب سے ملاقات اور ان کی تقاریب، مثلا نکاح اور شادی میں شمولیت کرنا، یا مثلا کسی کی عیادت، مریض کی عیادت کرنا اور تعزیت موتیٰ کے لیے جانا۔ ان میں کچھ حاجات تو سفر کی نوعیت رکھتی ہیں اور بعض پر سفر کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اب ان کے متعلق ارشادات نبوی بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج کے لیے نکلی ہے اور میرا نام فلانے غزوے میں لکھا گیا ہے، میں جہاد پر جانا جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا لوٹ جا اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کر۔ بخاری۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد جیسے اہم دینی فریضے سے اس آدمی کو رخصت دے دی، مگر یہ گوارا نہیں کیا کہ اس کی عورت اکیلی حج پر جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت ایک دن رات کی مسافت کا سفر نہ کرے الا یہ کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم ہو۔ ترمذی۔ اس حدیث سے سفر کی تعریف بھی معلوم ہو گئی کہ سفر کا اطلاق اتنی مسافت پر ہوتا ہے جہاں سے کوئی شخص پیدل رات تک گھر واپس نہ پہنچ سکے۔ اس سے زیادہ مسافت ہو تو عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت اکیلی گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے، یعنی اپنا اعلی کار بناتا ہے۔ ترمذی۔ عورتوں کو مسجد نماز کے لیے مسجد میں جانے کا حکم نہیں بلکہ صرف اجازت ہے، اور اجازت بھی عدم ممانعت کی صورت میں ہے، یعنی عورت اپنے خاوند کی اجازت سے ہی مسجد میں جا سکتی ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے کہ اگر تمہاری بیویاں تم سے مسجد جانے کی اجازت طلب کریں تو ان کو مت روکو۔ مسلم۔ امام مسلم نے باب کے عنوان میں یہ وضاحت بھی کر دی کہ یہ اجازت بھی اس صورت میں ہوگی جب کسی فتنے کا خدشہ نہ ہو، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجودہ صورتحال دیکھتے تو عورتوں کو مساجد میں جانے سے روک دیتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ بخاری۔ غور فرمائیے، مسجد نبوی میں ایک نماز با جماعت کا ثواب 1000 نماز کے ثواب کے برابر ہے، اور امام کون ہے؟ امام خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو امام الانبیاء ہیں۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود ام حمید سعدیہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میری پسند خاطر یہ ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ نماز ادا کروں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے گھر کی کوٹری میں نماز تیرے گھر کے دالان سے افضل ہے، اور دالان میں نماز صحن کی نماز سے افضل ہے، اور صحن کی نماز محلے کی مسجد کی نماز سے افضل ہے، اور محلے کی مسجد میں نماز جامع مسجد کی نماز سے افضل ہے۔ اور ام سلمہ کی روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ یہ ہیں کہ عورتوں کے لیے بہترین مساجد ان کے گھروں کے اندرونی حصے ہیں۔ احمد طبرانی۔ پھر اس طرح مسجد میں جانے پر بھی سنت نبوی نے کئی طرح کی پابندیاں لگائی ہیں، مثلا وہ صرف اندھیرے کی نمازوں یعنی عشاء اور فجر میں شامل ہو سکتی ہیں۔ عورتیں صرف اندھیرے کی نمازوں یعنی عشاء اور فجر کی نماز میں شامل ہو سکتی ہیں، ماں سوائے جمعے کی نماز اور عیدین کے۔ بخاری۔ جس رات عورت مسجد میں جانا چاہے خوشبو نہیں لگا سکتی۔ بخاری۔ مردوں کے لیے بہتر صف پہلی ہے اور بری سب سے آخری صف ہے، اور عورتوں کے لیے پہلی صف سب سے بری ہے اور آخری صف سب سے بہتر ہے۔ مسلم۔ عورت کو چاہیے کہ رکوع اور سجود سے سر مردوں کے بعد اٹھائے، پہلے مرد سجدوں سے سر اٹھا لیں، بیٹھ جائیں، پھر عورتیں اپنے سجدوں سے سر اٹھائیں۔ مسلم۔ نماز با جماعت سے فراغت کے بعد فوراً مردوں سے پہلے مسجد سے نکل جائیں۔ مسلم و بخاری۔ اگر واپسی پر ہجوم ہو اور مرد اور عورتوں کے مخلوط اختلاط ہونے کا خطرہ ہو تو عورتیں راستے کے کناروں پر چلیں۔ ابو داؤد کتاب الادب۔ عیدین کی نمازیں چونکہ کھلے میدان میں پڑھی جاتی ہیں لہذا وہاں عورتیں بالکل الگ مقام پر جمع ہوتی تھیں۔ مسلم۔ اب دیکھیے، ان سب احادیث کی صراحت کے بعد مسلمان عورتوں کے لیے ان باتوں کی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ وہ کونسلوں اور پارٹیوں کی ممبر بنے، بیرون خانہ کی سوشل سرگرمیوں میں دوڑتی پھریں، سرکاری دفتروں میں مردوں کے ساتھ مل کر کام کریں، کالجوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم ہو، ہسپتالوں میں نرسنگ کی خدمات انجام دیں، اور ہوائی جہازوں اور ریل کاروں میں مسافر نوازی کے لیے استعمال کی جائیں، یا گاہکوں میں کشش پیدا کرنے کی خاطر انہیں سیلزمین کے طور پر استعمال کیا جائے؟ بالکل نہیں۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور دور جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کرتی پھرو۔ جاہلیت کا لفظ دراصل قرآن نے اسلام کے مقابلے پر استعمال کیا ہے، یعنی زندگی کا وہ طرز عمل جو اسلامی تہذیب، ثقافت، اخلاق و آداب اور اسلامی ذہنیت کے خلاف ہو وہ جاہلیت ہے، اور جاہلیت اولیٰ سے مراد اسلام سے پہلے کا تاریک دور ہے، اور اگر آج بھی معاشرے میں وہی پرانی رسوم رائج ہو جائیں تو یہ دور بھی دور جاہلیت ہی کہلائے گا۔ تبرج بمعنی اپنی زینت، جسمانی محاسن اور میک اپ دوسروں کو اور بالخصوص
بالخصوص مردوں کو دکھانے کی کوشش کرنا، اور اس میں 5 چیزیں شامل ہیں: اپنے جسم کے محاسن کی نمائش کرنا، زیورات کی نمائش اور جھنکار، پہنے ہوئے کپڑوں کی نمائش۔ نمبر 4، رفتار میں بانک پن اور ناز و ادا۔ نمبر 5، خوشبویات کا استعمال جو غیروں کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ويطهركم تطہیرا۔ اہل بیت اور اہل خانہ یا گھر والے، یہ سب ہم معنی الفاظ ہیں، اور اس سے مراد کسی مرد کی بیوی یا بیویاں تو ضرور شامل ہوتی ہیں، جیسے یہاں سیاق و سباق میں ازواج النبی کو ہی خطاب کیا جا رہا ہے، اور اگر اولاد ہو تو وہ بھی اہل بیت میں شامل سمجھی جاتی ہے، مگر بدقسمتی سے مسلمانوں کے ایک فرقہ نے اہل بیت سے ازواج النبی کو تو خارج کر دیا، اور اس کے بجائے اہل بیت سے مراد حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حسین لے لیا، اور اس کی بنیاد امام احمد کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چاروں حضرات کو ایک چادر میں لے کر کہا تھا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ حالانکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد صرف یہ تھی کہ اے اللہ تطہیر کے اس پاکیزہ عمل میں میری اولاد کو شامل کر لے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا کہ سیاق و سباق میں خطاب صرف ازواج النبی سے تھا، آپ کی اولاد سے نہیں تھا۔ یہاں ربط مضمون کے لحاظ سے رجس ناپاکی گندگی سے مراد صرف وہ حرکات اور افعال ہیں جو بے حیائی سے تعلق رکھتے ہیں اور شہوانی جذبات میں تحریک پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں، اور سیاق و سباق میں یہی مضمون مذکور ہے۔ تاہم رجس کے معنی میں بہت وسعت ہے، اور اس سے مراد شرک، کفر اور نفاق کی گندگی، اخلاق رذیلہ کی گندگی، حتیٰ کہ ظاہری نجاست بھی شامل ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ایسی ناپاکی کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اے ازواج النبی، تم جاہلیت کے دور والی نمود و نمائش کے بجائے نمازیں قائم کرو۔ نمود و نمائش کرنے کے بجائے کیا کرو؟ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کو خرچ وغیرہ کے مطالبات کر کے پریشان مت کرو، اس طرح اللہ تمہارے دلوں سے ہر طرح کی نجاست دور کر کے پاک و صاف بنا دے گا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ اور جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ حکمت کا معنی صرف دانائی یا دانائی کی باتیں ہیں۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک حکمت علمی یعنی آیات قرآنی سے استنباطات اور اجتہادات، دوسرے حکمت عملی یعنی احکام الہی کو عملی طور پر نافذ کرنے کا طریقہ کار۔ قرآن میں بے شمار مقامات پر کتاب و حکمت کا لفظ اکٹھا آیا ہے، اور امام شافعی نے بے شمار دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ حکمت سے مراد سنت نبوی ہے، یعنی خواہ آپ زبانی کسی آیت کی تشریح و تفسیر امت کو سمجھا دیں یا کسی حکم پر عمل کر کے امت کو دکھا دیں، یہ سب کچھ حکمت کے مفہوم میں شامل ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ساری حکمت صرف سنت نبوی میں ہی محصور ہے، بلکہ قرآن میں بھی موجود ہے، اسی لیے اسے قرآن الحکیم کہا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ وَاذْكُرْنَ کے دو معنی ہیں، ایک معنی یاد رکھو اور دوسرا معنی بیان کرو۔ پہلے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ اے نبی کی بیویوں، تمہارا گھر وہ گھر ہے
جہاں سے دنیا بھر کو آیات الہی اور حکمت و دانائی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ لہذا تم اس بات کو خوب یاد رکھو اور اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اس معاملے میں تمہاری ذمہ داری بڑی سخت ہے۔ تمہیں اپنا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق کرنا ہوگا، اور دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ جو کچھ تم آیات الہی اور حکمت کی باتیں سنو اور دیکھو اسے لوگوں کے سامنے بیان کرو، کیونکہ زندگی کا ایک اہم پہلو گھریلو زندگی سے متعلق بہت سے امور ایسے ہیں جو تمہارے علاوہ کسی اور ذریعے سے معلوم نہیں ہو سکتے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ یقیناً جو مرد اور جو عورتیں مسلمان ہیں، مومن ہیں، فرما بردار ہیں، سچ بولنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، فروتنی کرنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کی 10 ایسی صفات کا ذکر آیا ہے جنہیں اسلام کی بنیادی اقدار کا نام دیا جا سکتا ہے۔ پہلی صفت اسلام لانا ہے، اور اس کا انحصار 2 شہادتوں پر ہے کہ جو شخص یہ اقرار کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسلام کے بعد دوسری صفت ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ 2 شہادتیں اس کے دل میں جانشین ہو جائیں اور دل بھی ان کی تصدیق کرے، اور انسان اسلام کے تقاضے اور بنیادی ارکان کے لیے مستعد ہو جائے۔ جب تک انسان دعوی اسلام کے ساتھ دل کی تصدیق اور ساتھ ہی ساتھ اعمال صالحہ نہیں بجا لائے گا، نیک اعمال نہیں کرے گا، اس کے ایمان کے دعوے کو غلط اور جھوٹا سمجھا جائے گا۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ لوگ صرف زبانی حد تک ہی اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام کے قائل نہیں ہوتے، بلکہ عملی لحاظ سے بھی ہر وقت انہیں ماننے پر اور مطیع فرمان بن کر رہنے پر تیار رہتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ سچے اور راست باز ہوتے ہیں، اپنے معاملات میں جھوٹ، مکر، ریاکاری اور دغابازی سے حتی الوسع اجتناب کرتے ہیں۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں، نیز احکام الہی پر پورے صبر و ثبات کے ساتھ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ چھٹی صفت یہ ہے کہ ان میں تکبر نام کو نہیں ہوتا، ان کی وضع قطع، چال ڈھال اور گفتگو کبر و نخوت سے پاک ہوتی ہے، اس کے بجائے ان میں دوسروں کے لیے تواضع، انکساری موجود ہوتی ہے۔ وہ ہر ایک سے عزت و احترام سے پیش آتے ہیں۔ اس مقام پر لفظ خاشعین استعمال ہوا ہے، اور خشوع کے معنی ایسا خوف یا جذبہ ہے جس کے اثرات جوارح پر ظاہر ہونے لگے۔ پھر یہی لفظ بول کر اس سے نماز بھی مراد لی جا سکتی ہے، کیونکہ خشوع ہی نماز کی روح ہے، اور یہاں نماز مراد لینا اس لحاظ سے بھی مناسب ہے کہ آگے صدقہ اور روزے کا ذکر آ رہا ہے۔ ساتویں صفت کیا ہے؟ ساتویں صفت یہ ہے کہ وہ متصدق ہوتے ہیں، اور اس لفظ میں 3 مفہوم شامل ہیں۔ ایک یہ کہ وہ زکوٰۃ فرضی صدقہ ادا کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ نفلی صدقات سے محتاجوں کی احتیاج کو دور کرتے اور ان کاموں میں خرچ کرتے ہیں جن کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور تیسرا یہ کہ اگر کسی سے قرض لینا ہو تو وہ معاف کر دیتے ہیں، یعنی اپنے حق سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ 8ویں صفت یہ ہے کہ وہ فرضی روزے تو ضرور رکھتے ہیں، اس کے علاوہ نفلی روزے بھی حسب توفیق رکھتے ہیں۔ 9ویں صفت یہ ہے کہ وہ زنا سے بھی بچتے ہیں، اور عریانی اور برہنگی سے
عریانی اور بھرنگی سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ اور 10ویں صفت یہ ہے کہ وہ اپنے اکثر اوقات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں۔ یاد کرنے سے مراد تسبیح و تحلیل اور اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھنا ہے، اور یاد رکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی کام کریں انہیں ہر وقت دل میں اللہ کا خوف رہتا ہے جو انہیں اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے۔ اور حقیقت ہے کہ تمام عبادتوں کی روح یہی اللہ کا ذکر تو ہے یا اللہ کی یاد ہے۔ باقی سب عبادتوں کا کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے، مگر اس ایک واحد عبادت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اور یہ ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ اور اسی اللہ کی یاد سے ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندے کا اپنے اللہ سے تعلق کس حد تک مضبوط ہے یا کمزور ہے۔